تحریک انصاف خیبر پختونخوا اور پنجاب کی پارلیمانی پارٹیوں کا لاہور میں مشترکہ اجلاس میں بانی پی ٹی آئی اور قیادت کی رہائی کی تحریک کے لیے عوام کو موبلائز کرنے پر مشاورت۔ کسی مخصوص جگہ کو بند کرنے کا منصوبہ ڈراپ لانگ مارچ زیر بحث۔ ٹکٹ ہولڈرز اپنے حلقے میں پرامن احتجاج کریں، حتمی فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے۔ اس تحریک میں اب پنجاب کی عوام پر فوکس کیا جائے گا۔ تحصیلوں میں ورکر کنونشن اور گلیوں میں کارنر میٹنگ منعقد کرائی جائیں گی۔ ایم پی اے ایم این اے اپنے حلقوں میں عوام کو موبلائز کریں گے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے پچھلے احتجاجوں کا آغاز اسلام آباد کے پی سے ہوا، جس کے باعث پنجاب کی کارکردگی کچھ خاص نہ رہی۔ اس تحریک کا آغاز پنجاب خصوصاً لاہور سے شروع کیا جائے گا۔ علی امین کنڈاپور کل باقاعدہ تحریک کے لاحمل کا اعلان پریس کانفرنس میں کریں گے۔ لاٹھی اور ڈنڈوں والا احتجاج کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا تقریب سے خطاب، کہا پرامن احتجاج سب کا جمہوری حق ہے، تحریک چلائیں مگر پرامن ہونی چاہیے۔ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دے سکتے، کوئی قانون کے مطابق نہیں چلے گا تو گرفتار ہوگا۔ تحریکوں سے بانی پی ٹی آئی کو رہا ہونا ہوتا تو وہ کب کے رہا ہو چکے ہوتے۔ بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کو پاکستان کی سرزمین پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور پرامن احتجاج کریں گے تو ہم بانی پی ٹی آئی کے بیٹوں کو ویلکم کریں گے۔ قاسم و سلیمان کی پاکستان آمد 5 اگست سے قبل متوقع ہے۔ پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن کا انکشاف۔ اے بی این نیوز کے پروگرام بدلوں میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحریک کا آغاز ہو چکا۔ آج پریس کانفرنس کے ذریعے باضابطہ اعلان ہوگا کہ صرف کے پی کی تحریک نہیں، پورے ملک کے نمائندے شامل ہیں۔ پی ایس ایف، ایم پی ایز اور نیشنل سطح کے رہنما تحریک کا حصہ ہیں۔ آئین، قانون اور جمہوریت کی بحالی کی تحریک کا نقطہ عروج 5 اگست کو ہوگا۔ ہر گاؤں، شہر اور قصبے میں لیڈر کی حمایت میں عوام نکلیں گے۔ ایونٹس کا اعلان ایڈوانس میں نہیں کریں گے۔ حکومتی رکاوٹوں کا خدشہ ہے کہ پی حکومت مستحکم ہے، کوئی اندرونی اختلاف یا تقسیم نہیں۔ سیاست میں فرشتے ووٹ ڈالیں گے تو آئین و جمہوریت تباہ ہو جائے گی۔ علیمہ بی بی کا پارٹی میں کوئی کردار یا پوزیشن نہیں، ٹرمپ سے متوقع ملاقات کا علم نہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں شہزاد اکبر کا کرپشن میں مرکزی کردار ثابت۔ غیر قانونی سکیم کا ماسٹر مائنڈ بن کر پاکستان کو مالی نقصان پہنچایا۔ 6 نومبر 2019 کو رازداری معاہدے پر دستخط کیے۔ 190 ملین پاؤنڈ کی رقم بحریہ ٹاؤن کراچی کے ذمہ داری اکاؤنٹ سے رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کے نام نامزد اکاؤنٹ میں منتقل کی گئی۔ مخصوص اکاؤنٹ کو اسٹیٹ بینک کا اکاؤنٹ ظاہر کر کے رجسٹرار سپریم کورٹ کے نام کر دیا۔ شہزاد اکبر نے 4 سے 8 فروری اور 22 سے 26 مئی 2019 تک برطانیہ کے دورے کیے۔ این سی اے حکام سے ملاقاتیں کر کے فنڈز واپسی کا خفیہ روڈ میپ تیار کیا۔ شہزاد اکبر کی اس بدنیتی کی وجہ سے 50 ارب روپے ریاست کی بجائے بحریہ ٹاؤن کو فائدہ دینے کے لیے استعمال ہوئے۔ جرم کی بنا پر شہزاد اکبر کو اشتہاری مجرم قرار دیا۔ شناخت کے نام پر خون بہانے والوں کو بخشا نہیں جائے گا۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد بات چیت نہیں، صرف پاکستان کو کیک کی طرح کاٹنا چاہتے ہیں۔ ریاست ہر شہری کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ دار ہے۔ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے وفد سے گفتگو، کہا مسنگ پرسنز کا مسئلہ صرف بلوچستان میں نہیں، دیگر صوبے دنیا بھی سے دو چار ہیں۔ بلوچستان میں مسنگ پرسن سے متعلق جامع قانون سازی کی جا چکی۔ آئین پاکستان ہر شہری کے تحفظ کو بنیادی حق قرار دیتا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے بے گناہ پنجابیوں کے قاتل اور دہشت گردی کی ہر کارروائی کی برملا مذمت کرنی چاہیے۔ دہشت گرد تنظیموں کے سرپرست اپنے عزائم عالمی میڈیا پر واضح کر چکے ہیں۔ ان کے خلاف کارروائی ریاست کا آئینی اختیار ہے۔ ریاست کا لات کا الحاق زبردستی نہیں بلکہ رضامندی سے ہوا تھا۔ انسانی حقوق پر کام کرنے والے اداروں کو بلوچستان کی درست تاریخ اور زمینی حقائق سے مکمل آگاہ ہونا ضروری ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یکشا آفریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس۔ اعلامیہ کے مطابق 19 شکایات کو متفقہ طور پر خارج جبکہ 5 شکایات کو مؤخر کر دیا گیا۔ آرٹیکل 209 کے تحت دائر 24 شکایات کا جائزہ لیا گیا۔ انکوائری کے طریقہ کار پر مزید مشاورت کی جائے گی۔ ضابطۂ اخلاق میں ترامیم پر مزید قانونی غور کا فیصلہ۔ سپریم جوڈیشل کونسل سروس رولز 2025 کا مسودہ منظور۔ اجلاس میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے معطل ارکان کے خلاف ریفرنس۔ حکومت اور اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹیاں تشکیل۔ حکومتی کمیٹی میں مجتبیٰ شجاع، سلمان رفیق، رانا ارشد، سمیع اللہ، احمد اقبال، علی حیدر گیلانی، شافی حسین اور شعیب صدیقی شامل ہیں۔ اپوزیشن کی جانب سے اپوزیشن لیڈر احمد بچر مذاکراتی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ اپوزیشن اور حکومتی اتحاد کی مذاکراتی کمیٹی کا دوسرا سیشن آج ہوگا۔
اداکارہ حمیرہ اصغر کی موت کا معمہ حل نہ ہوا، آئے روز کیس میں نت نئے موڑ سامنے آنے لگے۔ اداکارہ کی بھابی نے انکشاف کیا، بھائی بہن میں جائیداد کا تنازع تھا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو جاری کرتے ہوئے متوفیہ کی بھابی نے کہا کہ حمیرہ کے والدین سے تو تعلقات اچھے تھے، لیکن اداکاری کے سبب چھوٹے بھائی نوید اصغر کے ساتھ اختلافات تھے، جس کی وجہ سے حمیرہ کراچی منتقل ہو گئی۔ حمیرہ نے کئی بار جائیداد میں اپنا حصہ، گھر میں کھڑی گاڑی مانگی، لیکن نوید اصغر نے اسے کچھ بھی نہیں دینے سے انکار کر دیا، اور بھابی نے یہ بھی بتایا کہ جائیداد کے تنازع پر انہوں نے مجھے اور میرے بھائیوں بچوں کو بھی 5 ماہ قبل گھر سے نکال دیا۔ اداکارہ حمیرہ اصغر قتل کیس میں اہم پیش رفت، پولیس نے اداکارہ کے 3 موبائل فون، ٹیبلٹ اور لیپ ٹاپ کھول دیے۔ اداکارہ کی ڈائری سے تمام پاس ورڈز حاصل کر لیے گئے، 2 افراد کے بیانات قلم بند، مزید 2 کو طلب کر لیا گیا۔ اداکارہ کا جم اور بیوٹیشین سے باقاعدہ رابطہ تھا۔ اداکارہ کی جم ٹرینر سمیت قریبی افراد سے تفتیش جاری ہے۔ اداکارہ کے کچھ افراد سے مستقل رابطوں کے شواہد ملے، مزید شواہد کی بنیاد پر اگلے مراحل میں اہم گرفتاریاں متوقع۔ 2 مذہبی سیاسی اتحادوں کا پھر فعال ہونے کے قوی امکانات اور مولانا فضل الرحمان سے علامہ ساجد نقوی کا ٹیلی فونک رابطہ، سیاسی صورتحال، ملی یکجہتی کونسل اور MMA کے حوالے گفتگو۔ علامہ ساجد نقوی کی ملی یکجہتی کونسل سربراہی اجلاس میں مولانا فضل الرحمان کو شرکت کی دعوت۔ مولانا کے اجلاس میں شرکت کے بعد فورم کے مزید فعال ہونے کے امکانات کے ساتھ سیاسی اتحاد بھی فعال ہو سکتا ہے، اور 2018 میں بھی MMA فعال کرنے کی کاوشیں کی گئی تھی، مگر معاملات آگے نہ بڑھے۔ سندھ توانائی کا ہب ہے، سندھ کی ترقی پورے ملک کی ترقی ہے۔ صدر آصف زرداری کی سندھ کے وزیر توانائی، منصوبہ بندی اور ترقیات ناصر حسین شاہ کی ملاقات میں گفتگو۔ کہا سندھ کے توانائی مسائل فوری طور پر حل کیے جائیں گے۔ ناصر شاہ نے صدر پاکستان کو بریفنگ میں بتایا کہ بجلی کمپنیوں میں سندھ کی نمائندگی نہ ہونے کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، کہ الیکٹرک میں صوبائی حکومت کی نمائندگی کو یقینی بنایا جائے، سندھ الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کے قائم کی جائے، اور اپنی بجلی اپنے ٹیرف سے عوام کو مہنگی بجلی سے نجات ملے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بحرینی ہم منصب سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور سیکورٹی تعاون پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں سیکورٹی تعاون مزید بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی، انسداد انسانی اسمگلنگ اور انسداد منشیات کے حوالے سے 2 طرفہ اشتراک پر بات چیت کی گئی۔ محسن نقوی کا بحرین اور پاکستان کی وزارت داخلہ کے مابین انسداد منشیات اور انسداد انسانی اسمگلنگ کے لیے تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ بحرین کے وزیر داخلہ نے پاکستان اور بحرین کے درمیان سیکورٹی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون اور ہم آہنگی کو سراہا۔ چینی کی قیمتوں نے سپیڈ پکڑ لی، عوام کے لیے چینی کڑوی گولی بن گئی۔ ملک کے کئی شہروں میں چینی کی قیمت میں ہوشربا اضافہ۔ کراچی میں ہول سیل بازاروں میں فی کلو چینی 178 روپے، ریٹیل سطح پر چینی 190 روپے کلو فروخت۔ کچھ علاقوں میں چینی 200 روپے کلو بھی فروخت ہو رہی ہے۔ لاہور میں بھی چینی مہنگی، ہول سیل قیمت 179 اور پرچون کی دکانوں پر چینی 185 سے 190 روپے کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ کوئٹہ میں بھی چینی کی قیمت کو پر لگ گئی۔ مارکیٹ ذرائع کے مطابق رواں ماہ کے دوران چینی کی ریٹیل میں 10 روپے فی کلو کا اضافہ ہوا۔ ڈیمانڈ اور سپلائی کے فرق کے باعث قیمت میں مزید اضافے کا امکان۔